76ویں یوم آزادی پر وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک و قوم کی خوشحالی اور سلامتی کی دعائیں کی گئیں۔ رخ کرتے ہیں اس وقت مزار اقبال کا، جہاں پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب جاری ہے۔
का 76 اور آپ کے سامنے اس وقت الصبح مناظر ہیں مزار اقبال کے، جہاں پر اس وقت گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہمیشہ کی طرح آج بھی انجام دی جا رہی ہے، اور 14 اگست کے یہ خصوصی مناظر ہیں جو کہ تمام ہی پاکستانی انتہائی ذوق و شوق اور ملی جوش اور جذبے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب منعقد ہوتی ہے، جو کہ آج خاص طور پہ 14 اگست جو کہ پاکستان کا آج 76واں یوم آزادی ہے، اس دن یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ گارڈز کی تبدیلی کی تقریب انتہائی پروقار طریقے سے پاک فوج کے جوانوں کی جانب سے انجام دی جاتی ہے، اپنے روایتی انداز سے جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاکستان کے فوجی جوانوں کا یہاں پر ہونے والا مارچ پاسٹ گارڈز تبدیل ہونے کی تقریب کے مناظر، گارڈز اپنی جو یہاں موجود ہوتے ہیں وہ اپنی پوزیشنز چھوڑتے ہیں، جبکہ چاقو چوبند اور تازہ دم دستے یہاں پر آ کر آج کے دن اپنی نئی پوزیشنز سنبھالتے ہیں۔ نیا دستہ تعینات ہوتا ہے، پرانا دستہ اپنی ڈیوٹی آف کرتا ہے، اور یہ مناظر آپ کے سامنے اس وقت براہ راست اسکرین پر موجود ہیں۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی اور آپ کے سامنے یہ براہ راست مناظر اب تک نیوز سے پہنچا رہا ہے ہمیشہ کی طرح، اور یوم آزادی پر یہ خاص اور پاکستان کے جذبے سے بھرپور مناظر، جوش اور ولولے سے بھرپور یہ مناظر ہوتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت پاک فوج کے جوانوں کا مارچ پاس ہوتا ہے یہاں پر، اور انتہائی مخصوص انداز سے
ایک خوبصورتی کے ساتھ گارڈز کی تبدیلی کی تقریب اپنے نہایت اہم اور ایک فکسڈ پروٹوکول کے ساتھ میں انجام پاتی ہے، جو کہ پاکستان کے سبھی لوگ نہایت ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں، بلکہ دنیا بھر میں پاکستانی افواج کا یہ انداز نہایت ہی مشہور ہے۔ جب مزار قائد اور علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی یہ تقریب خاص مواقع پر اور خاص دنوں پر انجام دی جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ تقریب انجام دی جاتی ہے 14 اگست کو جب یوم پاکستان ہوتا ہے، اس کے علاوہ 6 ستمبر کو اور 23 مارچ کو بھی یہی تقاریب ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جو کہ اس بات کی علامت ہیں کہ پاکستان اپنے محسنین کو اور اپنے رہنماؤں کو، جنہوں نے ہمیں یہ ملک بنا کر دیا، اس میں ایک نئی روح پھونکی، ایک نئی سوچ کے ساتھ اس ملک کو ہم تک پہنچایا، ہم ان کو کبھی نہیں بھولتے۔ اس دن خاص طور پر اس تقریب کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی باور کروایا جائے کہ دنیا یہ بات دیکھ لے اور جان لے کہ پاک فوج کے دستے ہر وقت ہمہ وقت چاق و چوبند ہیں۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب منعقد ہو رہی ہے اور اس وقت آپ کے سامنے جو مناظر ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی چلتے ہیں آپ کو کراچی، جہاں پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب شروع ہو چکی ہے۔ مزار اقبال کے بعد آپ کو مزار قائد لیے چلتے ہیں کراچی میں، جہاں پر اس وقت تقریب منعقد ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں۔ اس وقت پاک فوج کے یہاں پر بھی دستے موجود ہیں اور نیول دستے ہوتے ہیں یہاں پر، جو کہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور فرائض سنبھالتے ہیں۔ پاک فوج کے یہاں پر جوان نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنی فارمیشن سنبھالے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ کے سامنے یہ براہ راست مناظر صبح کے وقت موجود ہیں، جہاں پر مزار قائد پر مارچ پاسٹ جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں اور اس وقت پاک فوج کے جوانوں کا خوبصورت مارچ پاسٹ مزار قائد پر، اور اس وقت آپ کے سامنے براہ راست یہ مناظر ہیں پاکستان کے 76ویں یوم آزادی پر۔ آج آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر اب تک نیوز براہ راست مناظر لے کر حاضر ہے۔ مزار قائد سے براہ راست مناظر ہیں اس خوبصورت مارچ پاسٹ کے، جو کہ اس وقت مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب کے وقت انجام دیا جا رہا ہے۔ قیمتی ہے، آزادی کی اہمیت لگانا، اس کا اندازہ بہت مشکل ہے۔ آج بھی وہ ممالک جو آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں ان سے پوچھے جا کے کہ آزادی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ناظرین، آزادی کا مطلب اپنی زندگی کو اپنے طور طریقے سے، اپنی رسم و رواج کے ساتھ گزارنا ہے، آزادی سے سانس لینا ہے اور اپنے مذہب عبادات کو بھی آزادی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور یہ سب جب ہی ممکن ہے جب آپ ایک آزاد مملکت میں موجود ہوتے ہیں، اور جب ہماری قوم کی یہ بہادر ہماری فورسز ہماری سرحدوں، سمندر، فضاؤں میں ہماری حفاظت کرتی ہے۔ یہ فورسز، یہ سفید وردی میں ملبوس کیڈٹس بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہادر جوان نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے، نہ عید تہوار دیکھتے، نہ کوئی جشن، بس اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ناظرین، ملک سے وفاداری کی قسمیں کھائی ہیں انہوں نے،
یہ وفاداری، ان کے اندر جو محبت ہے اس کی وجہ سے زیادہ موجود ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، تمام اہل وطن کو 76واں جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم یہاں مزار قائد پر موجود ہیں اور بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ نتاشا نے کہا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو ہم یہاں سیلیبریٹ کرنے کے لیے، بابا قوم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ آج کے دن پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اور پاکستان نیول اکیڈمی کے جوان اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھالیں گے اور بابا قوم کے مزار پر آ کر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نیول اکیڈمی کی اعزازی گارڈ مزار کے احاطے میں فارم اپ ہو چکی ہے۔ ہم نبھاتے ہیں اپنا فرض وہاں جہاں موت بھی جانے سے گھبراتی ہے۔ ناظرین، یہ سفید وردی میں ملبوس کیڈٹس بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں اور ان کا جو جذبہ ہے، جو جوش ہے، جو ولولہ ہے، بہت زیادہ پیک پر دکھائی دے رہا ہے۔ تمام اہل وطن کو یوم جشن آزادی مبارک ہو۔ آج کی تقریب کی تفصیلات بتاتا چلوں ناظرین کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج 2 پلٹونز فارم اپ ہوئی بھی ہیں۔ آج آفیسر آف دا گارڈ کے فرائض لیفٹیننٹ کمانڈر شہریار سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ لیفٹیننٹ اویس سیلرز پلٹون کی قیادت اور چیف کیڈٹ کیپٹن ابراہیم کیڈٹ پلٹون کی قیادت کر رہے ہیں۔ خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا۔ دونوں پلٹونز کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پرچم پارٹی موجود ہے۔ پرچم پارٹی نے 2 پرچم سر بلند کیے ہوئے ہیں۔ ایک ہمارا قومی پرچم، سبز ہلالی پرچم، پاکستان کا پرچم جس کو نیشنل سٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ دوسرا نیلے رنگ کا پرچم پاک بحریہ کا پرچم ہے جس کو نیول جیک کہتے ہیں۔ نیشنل سٹینڈرڈ اور نیول جیک سر بلند کرنے کا اعزاز آفیسر گریڈ عمار اور آفیسر گریڈ سعدان کو حاصل ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی کوموڈور محمد خالد ستارہ امتیاز ملٹری ہیں۔ اس وقت تمام جو گارڈ ہے ہماری وہ اس عظیم دن کو بہت جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے موجود ہے۔ نتاشا، میں یہاں اپنے پورے سامعین کو اور تمام دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان صرف ایک ملک کا نام نہیں ہے، پاکستان ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ صوبیہ، پاکستان کی آزادی بہت ایک عام سی بات نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہو گیا۔ پاکستان کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں، بہت زیادہ قربانیاں، سیکریفائسز کیے گئے ہیں۔ پورے خاندان، ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹرینز جو پاکستان میں آئیں، جو بالکل کٹ کر آئیں، کہتے ہیں ان میں سے پانی کی جگہ خون بہتا تھا۔ بڑا مشکل وقت تھا۔ آپ کیسے ڈیفائن کریں گی اور اس کے بعد ساتھ ساتھ اس جذبے کو اجاگر رکھنا اب تک کے دور میں کیسا مشکل ہے؟ بالکل نتاشا، آپ نے ٹھیک کہا۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی انتھک محنت اور بے انتہا قربانیوں کے بعد وطن عزیز کو حاصل کیا۔ یہ ارض پاک ایک پاک وطن ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جذبہ ہی بہت بڑی چیز ہے۔ نتاشا، یہ بگل کی آواز جو آپ سن رہی ہیں اس وقت، یہ اس بات کا اندیا ہے کہ مہمان خصوصی وینیو پر تشریف لا چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مہمان خصوصی اس تقریب کے کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی کوموڈور محمد خالد ستارہ امتیاز ملٹری ہیں۔ ہم اپنی سانس تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ آج کے دن جشن آزادی منانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے ملک سے اس آزادی کو وعدہ کریں، اس آزادی کے ساتھ کہ اب آنے والے دنوں میں پاکستان کو ہم کچھ نہ کچھ ڈیلیور کریں گے، پاکستان کے لیے جئیں گے، پاکستان کی آزادی کے لیے جئیں گے، پاکستان کو کچھ نہ کچھ اس طریقے سے ڈیلیور کریں گے جو آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ نتاشا، یہاں میں تھوڑی سی بات اپنی ڈالوں گی۔ آپ نے کہا نا کہ آپ اپنے جوش و جذبے کو کیسے زندہ رکھتے ہیں اور وطن عزیز کے لیے، تو جوش و جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے دیکھیں ہمیں اپنا اجتماعیت پہ تو جانا ہی چاہیے، لیکن انفرادی کردار کو بھی نہیں فراموش کرنا چاہیے۔ اور جب آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر یہ تقریب کا ہم جیسے ہی شروع کر رہے تھے تو ہم نے شروع ہی نعرہ تکبیر سے کیا تھا۔ تو ایک سپاہی کے، ایک مسلمان کے جذبے کو گرمانے کے لیے صرف نعرہ تکبیر ہی کافی ہے۔
یہ اللہ اکبر کی گونج نہ صرف آپ کے خون کو گرما دیتی ہے بلکہ دشمن کے اندر ہیبت طاری کر دیتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف اور وطن عزیز کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کرے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان خصوصی کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور محمد خالد ستارہ امتیاز ملٹری قائد کے مزار کی سیڑھیوں پہ اپنی پوزیشن سنبھالیں گے. کیپٹن سرفراز احمد قریشی کمانڈنگ آفیسر PNS دلاور اور ڈپٹی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کیپٹن نعمت سعید خان بھی مہمان خصوصی کے ہمراہ ہیں. مہمان خصوصی سیڑھیوں کی جانب اپنی پوزیشن سنبھالتے ہوئے. یہاں نتاشا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی کو جنرل سلام پیش کیا جائے گا اعزازی گارڈ کی جانب سے، اور ایک بڑا خوبصورت ربط رہا ہے بابا قوم کا مسلح افواج کے ساتھ. جی قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ ایک بڑا خاص تعلق رہا ہے. یہ تعلق ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے اور اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ نیوی کی جو کوششیں ہیں اسٹارٹ سے وہ ان کا جو ایک کنیکشن ہے وہ کیسا ہے؟ جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان خصوصی کو قومی سلام پیش کیا جا رہا ہے. جی آپ نے جو بات کی پاک بحریہ کے ساتھ بابا قوم کے تعلق کا، تو ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ پاک بحریہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بطور گورنر جنرل پاکستان سب سے پہلا گارڈ آف آنر پاک بحریہ کے دستے PNS دلاور سے جس کا تعلق تھا اس نے پیش کیا. یہ وہی PNS دلاور ہے جس کی سیلرز کی قیادت آج لیفٹنٹ اویس کر رہے ہیں. اور یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ADC لیفٹنٹ احسن خان بھی اس بات کے منہ بولتا ثبوت ہیں کہ بابا قوم کا پاک بحریہ کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق تھا. ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آفیسر آف دا گارڈ لیفٹنٹ کمانڈر شہریار مہمان خصوصی کو گارڈ کے معائنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں. اور اب مہمان خصوصی گارڈ کے معائنے کے لیے بڑھ رہے ہیں. گارڈ کا معائنہ ہو رہا ہے. میں صوفیہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ گارڈ چینج آف گارڈ کی جو تقریب ہوتی ہے اس کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں سچویشن ہوتی ہے، ایک کوانٹٹی ہوتی ہے. تو کتنی بار کون سے دستے جو ہے وہ سنبھالتے ہیں ذرا بتائیے گا. بالکل جی، جیسا کہ آج 14 اگست کے دن یوم آزادی کے دن یہ اعزاز پاک بحریہ کو حاصل ہوتا ہے، اسی طرح بالترتیب 6 ستمبر کو پاک فضائیہ اور 25 دسمبر کو پاکستان آرمی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مہمان خصوصی گارڈ کا معائنہ کر رہے ہیں. یہاں میں اپنی عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ قائد اعظم کے اس 3 نکات کا ذکر کرنا چاہوں گی: اتحاد، تنظیم اور یقین محکم. یہ وہ 3 اہم نکات ہیں جن کے اوپر آج بھی ہماری افواج بہت اہم طریقے اور بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے اپنی ٹریننگ، اپنی زندگی، اپنے عمل کے اندر انہوں نے پیوست کر لیا ہے. یہ نظم و نسق، یہ ڈسپلن ہی پاک افواج کا تو امتیاز ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ پاکستان نیوی کے جوان اور ہمارے تمام لوگ اس پریڈ کا حصہ ہیں. آپ نے ڈسپلن کی بات کی. ڈسپلن اگر ہم یونیفارمز کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ دکھائی دیتا ہے. الگ صبح اٹھنا، اپنا ایک بالکل آرگنائزڈ وے میں چلنا، اور یہ یونیفارم سویلینز کو بھی کافی اٹریکٹ کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی اٹریکشن قائم رہے، اس کا ایک رعب ہے، ایک رسپیکٹ ہے، وہ قائم رہے؟ ہمارے ملک کے جوان، ان کو کیا میسج دیں گی آپ اس پوائنٹ سے؟ بالکل جی، دیکھیں کسی بھی ملک کے دفاع کو اگر مضبوط کرنا ہو تو افواج پاکستان کے ساتھ اس کی عوام کا ہونا، ان کی سپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس یونیفارم کے ساتھ لوگوں کی محبت اور انسیت کو قائم رکھنے کے لیے افواج پاکستان اپنے عمل کو ہمیشہ بہترین رکھتے ہیں. یہاں میں ساری قوم کو بتاؤں کہ بابا قوم کو قومی سلام پیش کیا جائے گا اور سب یک زبان ہو کر قومی ترانہ پڑھیں گے.
नजर बुरी डाली अगर तुमने मेरी अर्ज़ पाक पर, मेरा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे। जी, कौमी तराने के बाद अब ऑफिसर ऑफ द गार्ड मेहमान खसूसी से इजाज़त लेंगे कि नेवल एकेडमी के कैडेट्स एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभालें। नताशा, जैसे कि आपने अभी ख़ुद सुना कि जो हमारा तराना है वो एक ख़ूबसूरत दुआ है, पाक सरज़मीन शादबाद, सदा रहे ये ज़मीन हमारी, ये अर्ज़ पाक हमारा, जिसको हमने इंतहाई मोहब्बत और अपने खून की कुर्बानी देकर लाखों इज़्ज़तों और आबरूओं को निछावर करके इस मुल्क को हासिल किया है। सुबिया, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। पाकिस्तान नेवी की बात करते हैं हम, जब चैलेंजेस की बात करते हैं, समंदरों का सफ़र है, शिद्दत है लहरों की, यानी कि आप की बात कर रहे हैं हम, और ज़ेरे ज़मीन पानी में जब आपके मिशंस होते हैं, आप दोज सबमरीन्स, कैसे डिफ़ाइन करेंगी चैलेंजेस क्या होते हैं, और ख़ासकर जब वो उसका सफ़र तवील हो जाता है, यानी कि एक टाइम स्पैन बढ़ जाता है, उस वक्त आप लोग क्या करते हैं, उन चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं? नताशा, देखें, जब आपने ये वर्दी पहन ली, इस पर ये झंडा ज़ेब तन कर लिया, तो फिर चैलेंजेस नहीं रहते, और जब आप मसाइल से दरपेश होते हैं तो आप उनका सामना करते हैं। आंखें बंद करने से मसाइल हल नहीं हो जाते। पाकिस्तान नेवल एकेडमी की जो ट्रेनिंग है वो अफसरान और जवानों के लिए यकसर है, और वो सब इस तरह ट्रेन किए जाते हैं कि वो मिशन चाहे जितना तवील ही क्यों ना हो, कितने दिनों पर मुहित ही क्यों ना हो, वो उसको बखुशी अपनी ड्यूटी समझकर वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपनी जानें, अपने घर, अपने आराम को कुर्बान करते हैं और अपने मिशंस पर रवाना हो जाते हैं। आपने आप दोस्त की बात की, सतह समंदर के ऊपर जो हमारे जहाज़ पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, ऊपर हवाओं में, फ़ज़ाओं में जो हमारे हेलीकॉप्टर्स पेट्रोलिंग सर्वेलेंस करते हैं, और जो आप दोज़ें हमारी सतह आब में जो हमारे जाके नीचे हमारे मादरे वतन की हदूद को, बहरी हदूद का दिफा करने के लिए मौजूद होती हैं, हमारे ख़ानदानों की भी उतनी ही ट्रेनिंग होती है जितनी हमारी होती है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अगर हम अपनी ये बेआरामी को फ़ौक़ियत नहीं देंगे तो हमारे लोग, हमारे कल के मुस्तकबिल के नौजवान, वो किस तरह सुकून की नींद सोएंगे। सिर्फ इस जज्बे को कार फरमा लाते हुए हर ड्यूटी, हर दौरानिया हमारे लिए आसान हो जाता है। इट मीन्स कि ये एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं, बल्कि पूरे ख़ानदान की, पूरे आपके ख़ानदान के लोग, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सब आपके सपोर्टर्स बन जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारी ख़ानदानी सपोर्ट, आपके जो आपके इंस्टीट्यूट की, इदारे की सपोर्ट के साथ साथ आपकी ख़ानदानी सपोर्ट भी बहुत अहम है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स मज़ार के बैरूनी 4 कोनों पे और अंदरूनी 4 कोनों पे गार्ड के फ़राइज़ संभालेंगे। ऑफिसर ऑफ द गार्ड मज़ार कायद के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और भी दीगर कैडेट्स भी मज़ार कायद के अंदर आएंगे और पाक बहरिया के जवानों से एजाज़ी गार्ड की ज़िम्मेदारी संभालेंगे। हसन, ये जब कैडेट्स की बात कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं सफ़ेद वर्दी में बलबूस कैडेट्स, इनके सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है, ये प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइए। ये यकीनन हर कैडेट के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, और हर कैडेट के लिए एक ख्वाब होता है कि वो 14 अगस्त के दिन मज़ार कायद पे आए और बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश करे। इस तकरीब के लिए उन कैडेट्स का इंतखाब होता है जो ड्रिल में नुमाया कारकर्दगी दिखाते हैं। नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि ड्रिल जो होती है अस्करी ज़िंदगी का जैसे मैं कह रहा था, ड्रिल जो होती है अस्करी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम जुज़ है। ड्रिल ना सिर्फ इन कैडेट्स को वक्त की पाबंदी, बस उसके साथ साथ नज़्म व ज़ब्त और एक दूसरे के साथ चलने की सलाहियत भी उजागर करती है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में हर टर्म में ड्रिल कॉम्पिटिशन्स का इनेकाद होता है। इसके साथ साथ कमांड लेवल पे भी ड्रिल कॉम्पिटिशन्स का इनेकाद होता है, और जो भी कैडेट्स ड्रिल में नुमाया कारकर्दगी दिखाते हैं उन्हीं का इस तकरीब के लिए इंतखाब होता है। मैं सामने देख सकती हूँ एक जोश और जज्बा, एक वलवला दिखाई दे रहा है।
ज़ुबिया, क्या आप समझती हैं کہ جب جنگ کا وقت ہوتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اب جنگ کا وقت ہے یا جنگ ہونے والی ہے یا کوئی ایسے امکانات ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت ولولہ کیسا ہوتا ہے ان جوانوں میں؟ مجھے تو کہیں سے بھی ابھی کچھ مسنگ دکھائی نہیں دے رہا، ایون ان کے شوز کی آواز سے ایک آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ نتاشا، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہاں سامعین کو بتاتی چلوں کہ اس وقت مہمان خصوصی مزار کی جانب بڑھ رہے ہیں اور پھولوں کی چادر چڑھائیں گے بابا قوم کے مزار پر۔ آپ نے بات کی جذبے کی، یہ جو قدم کی گونج آپ نے سنی، یہ قدم کی گونج اس بات کی بڑی واضح عکاسی کرتی ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ جو نعرہ تکبیر ہم نے ادا کیا نا، اس کا یہ وہ ہمارا کیٹلسٹ ہے جو ہمارے صرف خون کو نہ صرف گرماتا ہے بلکہ ہمارے جوش و جذبے کو عروج پر لے جاتا ہے۔ اس عروج کی کیا بات کہیے جو اوج کمال پہ نہ پہنچے ذات پاک کا نام سننے کے بعد۔ بے شک بے شک۔ اب مہمان خصوصی بابا قوم کو فاتح خوانی کریں گے اور پھولوں کی چادر چڑھائیں گے بابا قوم کے مزار پر۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنگی حکمت عملی اور عددی برتری سے کوئی اہمیت یا کوئی اس بات کی ضامن نہیں ہے کہ آپ جنگ میں برتری حاصل کر لیں گے، مگر جذبہ ایمانی ہمیشہ مسلمان کو دشمن پر برتر کرتی ہے۔ بابا قوم کو پھول پیش کیے گئے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ یا اللہ، قائد اعظم محمد علی جناح کی کامل مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ قیام پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرما۔ وطن عزیز کو استحکام اور خوشحالی نصیب فرما۔ آمین۔ اب بابا قوم کو قومی سلام پیش کیا جائے گا۔
یہ لاسٹ پوسٹ جو بگل کی آواز آپ نے سنی، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دن کی کارروائی اور تقریب اپنے اختتامی مناظر کی جانب ہے، اور یہ پرانے وقتوں میں جنگ میں جب بجایا جاتا تھا تو دن بھر کی جنگ کی کارروائی اپنے اختتام کو پہنچی، یہ اس بات کی کا اندیا دیتا تھا۔ ناظرین اب دیکھ سکتے ہوں گے کہ مہمان خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں۔ سوفیا، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ خواتین صنف نازک، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے بتائیے، کیا کوئی ڈفرینس ہوتا ہے کہ مرد حضرات کی ٹریننگ میں اور بوائز اینڈ گرلز، یہ ایک ڈفرینٹ فنومینا ہو جاتا ہے؟ نتاشا، دیر از نو ڈسکرپنسی آف بوائز اینڈ گرلز۔ ہم افسر ہیں اور پاک بحریہ کا ہم نے جو یہ یونیفارم پہنا ہے، یہ اس بات کی ڈسکریشن کو ختم کر دیتا ہے کہ آپ لیڈی افسر ہیں یا میل افسر ہیں، آپ پاک بحریہ کے افسر ہیں۔ آپ نے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ڈرل بھی کرنی ہے، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ کوئی ڈپارٹمنٹ چینج نہیں ہے؟ کوئی چینج نہیں ہے، سب ایک جگہ ایک ساتھ ایک پریڈ گراؤنڈ میں اپنی تربیت بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنے آفیسز میں، اپنی یونٹس پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ اس وقت آپ نے گارڈ، اعزازی گارڈ کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ خواتین کیڈٹس یہاں موجود ہیں۔ بالکل۔ میں حسن سے پوچھنا چاہوں گی، حسن، ہمارا جو ٹریننگ کا معیار ہے، اس معیار کی صرف ہم بات نہیں کرتے، بلکہ فورن کنٹریز یعنی دوسرے ممالک، دوست ممالک بھی اس چیز کو مانتے ہیں، اور کتنے ہی کیڈٹس یہاں آتے ہیں۔ تو کیسے، کن کن ملکوں سے آتے ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے، اور کیا معیار وہ فیل کرتے ہیں یہاں؟ جی بالکل، پاکستان نیول اکیڈمی میں نہ صرف پاکستانی کیڈٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے کیڈٹس بھی یہاں پہ ٹریننگ حاصل کرنے آتے ہیں۔ اگر ابھی موجودہ بات کریں تو پاکستان نیول اکیڈمی میں بحرین، فلسطین، عراق اور سری لنکا کے کیڈٹس ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، اور یہاں سے ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد یہ کیڈٹس اپنے اپنے افواج میں جاتے ہیں، اپنے ملکوں میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ اپنے فرائض سر انجام کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کو کہ یہ کیڈٹس اپنے اپنے ملکوں میں واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ بطور امیر البحر اور اپنی بحریوں کے سربراہ بھی فرائض سر انجام کرتے ہیں۔ یہ آزادی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پاکستان کو ایک عظیم تحفہ ہے۔ آج وہ وقت ہے جب ہمیں اس آزادی اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر دکھانا ہے۔ ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ، خاص کر میں کہوں گی کہ نوجوانوں کو یہ عہد کرنا ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر دکھانا ہے، اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ہر شعبے میں، ہر سیکٹر میں، اور دنیا کے اندر نام پیدا کرنا ہے۔ آج یہ اس تقریب میں بہت مزہ آیا، بہت جوش و ولولہ دیکھا گیا، اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ جاتے جاتے ہم یہ دعا کریں گے کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور آپ نے دیکھا اس وقت مزار قائد سے ہم نے آپ کو براہ راست تقریب دکھائی، گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی مزار قائد پر، اور یہاں پر جو خوبصورت مناظر ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائے۔ پاکستان کا 76واں یوم آزادی آج بھرپور ملی جوش، جذبے اور وقار کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔